بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بیرونی ملک گوشت کھانے کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ تو آتے بھائی، گوشت کے حوالے سے جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر تقریباً یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش آتا ہے مسلمانوں کو، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کئی جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے مسائل درپیش ہوں۔ تو گوشت کے حوالے سے شریعت نے چند مخصوص شرائط بیان کی ہیں، تو اگر وہ شرطیں گوشت کے اندر پائی جائیں گی تو پھر گوشت حلال ہوگا، اس کو کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی تو پھر گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو سب سے جو سیف صورت ہے اور سب سے سمجھ لیں کہ آسان صورت وہ یہ ہے کہ مچھلی کا گوشت یہ کھا لیا جائے، کیونکہ اس میں اس حوالے سے کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے کہ کوئی مچھلی کو مسلمان نے پکڑا ہے یا کافر نے پکڑا ہے، مچھلی مسلمان نے بنائی ہے یا کافر نے تیار کی ہے، اس کی اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو فش فوڈ ہے یہ بالکل محفوظ صورت ہے۔ مچھلی کا گوشت چونکہ مطلقاً حلال ہوتا ہے، تو لہٰذا اسے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شک و شبے کے کھایا جا سکتا ہے۔ تو ان ممالک میں ترجیح دینی چاہیے فش فوڈ کو۔ اب اس کے علاوہ جو بقیہ جو حلال جانور ہیں، بالخصوص مٹن ہے، چکن ہے، بیف ہے، تو ان کے اندر شریعت کی جانب سے شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا ان کو ذبح کرنے والا عیسائی ہو یا یہودی ہو، یعنی وہ عیسائی اور یہودی جو واقعی مذہب عیسائیت اور یہودیت پر ہوں، اور شروع سے وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، وہ مرتد نہ ہوں، دہریے نہ ہوں، منکر خدا نہ ہوں۔ تو یہ شرط ہے پہلی کہ اس جانور کو ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، جو واقعی اہل کتاب ہو، چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ یہودی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان نے یا اہل کتاب نے جس نے بھی اس کو ذبح کیا ہو تو جان بوجھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہ چھوڑا ہو۔ اگر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا تو چاہے وہ مسلمان ذبح کرنے والا ہو تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو یا کتابی ہو، انہوں نے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہو، مشین سے ذبح نہ کیا ہو، یعنی مشینی ذبیحہ نہ ہو، کیونکہ وہ جائز نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور ذبح ہونے سے لے کر مسلمان کے آگے آنے تک درمیان میں وہ کسی مسلمان یا کتابی کی نگاہ سے اوجھل ہو کر، اس کے قبضے سے اوجھل ہو کر مشرک کے قبضہ میں نہ چلا گیا ہو۔ تو یہ ایک بہت اہم ترین شرط ہے، یعنی اگر ذبح ہونے سے لے کر اس مسلمان کے پہنچنے تک وہ گوشت نہ کسی مسلمان کی نگاہ میں رہا، نہ وہ کسی کتابی کی نگاہ میں رہا، عیسائی یہودی کی نگاہ میں رہا، بلکہ اس کے علاوہ جو دیگر غیر مسلم ہیں ان کے پاس چلا گیا، تو اب یہ مسلمان کے حق میں حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب بھی مطلب اس طرح کے بیرون ملک میں جانا ہو یا وہاں پر رہائش ہو تو گوشت کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیق ضروری ہے، چاہے وہ آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں یا مہمان بن کر جائیں یا کسی کانفرنس میں شرکت کریں، تو تحقیق کر کے گوشت کھائیں۔ بغیر تحقیق کیے وہاں پر گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ فقط اس بات پر اکتفا نہیں کر سکتے کہ وہاں پر مسلمانوں کا ریسٹورنٹ ہے یا وہاں پر جو گوشت ہے اس فوڈ پر حلال کا لیبل لگا ہوا ہے تو اب وہ حلال ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حلال ہونے کے لیے وہی شرطیں جو اوپر میں نے عرض کر دی ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ